اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے امید ہے کہ عربی سیکھنے والے حضرات اچھے ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں اس سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوستوں سے شیئر کرے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے۔ آج کا سبق ہے ضعف الفراغ فیما یلی الضمیر ہو ہا۔ یہاں پر ضمائر بتاتا ہے کہ ہو جو ضمیر ہے اے مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب مذکر واحد ہو، غائب ہو، اور ہاں ضمیر مؤنث مفرد غائبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح مثال میں ہے هذه البنت طالبۃ، اے لڑکی متعلمہ ہے، طالبہ ہے۔ اسمها زینب، یہاں پر خالی جگہ میں ہاں لگانا ہے کہ ان کے طالبہ کی طرف اے ضمیر راجع ہے، اور او مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہاں ضمیر لگائیں گے۔ اسمها زینب، اس کی نام زینب ہے۔ محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے۔ وابنہ مہندس، یہاں پر ہو ضمیر محمد کی طرف راجع ہے اور مذکر ہے تو ہو لگائیں گے۔ وابنہ مہندس، اور اس کا بیٹا انجینئر ہے۔ ھذا الرجل تاجر کبیر، اے آدمی بڑا تاجر ہے۔ اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ و امہا فی المطبخ، آمنہ کمرے میں ہے اور اس کی ماں باورچی خانے میں ہے، کچن میں ہے۔ عائشۃ طبیبۃ، عائشہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ و اختہا ممرضۃ، اور اس کی بہن نرس ہے۔ خرج محمد من الفصل وخرج معه زمیلہ، محمد کلاس سے نکلا اور اس کے ساتھ اس کا دوست نکلا، یہاں پر ہو لگانا ہے۔ ہات خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، یہاں پر 5 سوالات اور 5 جوابات کو ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اعندک قلم، کیا آپ کے پاس پین ہے؟ نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس پین ہے۔ دوسری مثال کے طور پر اعندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ نعم عندی کتاب۔ اعندک کراسۃ، نعم عندی کراسۃ۔ اعندک جوال، جوال کا معنی ہے موبائل، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ نعم عندی جوال۔ اسی طرح 5 جملوں کو بنانا ہے۔ ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، پہلے 5 جملوں کو ذکر کرنا تھا، اس کے جواب میں نعم لگانا تھا، اور یہاں پر بھی 5 جملوں کو ذکر کرنا ہے اور اس کے جواب میں لا کو لگانا ہے۔ اعندک قلم، کیا آپ کے پاس پین ہے؟ لا نہیں، ما عندی قلم، نہیں میرے پاس پین نہیں ہے۔ اعندک جوال، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ لا نہیں، ما عندی جوال۔ عندک دراجۃ ناریۃ، دراجۃ ناریۃ کا معنی ہے موٹر سائیکل، بائک۔ لا ما عندی دراجۃ ناریۃ۔ اسی طرح 5 مثالوں کو بنانا ہے۔ تأمل ما یلی، یہاں پر بھی ضمائر بتاتے ہیں جو متکلم کا ضمیر ہے، اگر ہم چاہتے کہ کسی چیز کا نسبت اپنے طرف کرے، جس طرح یہاں پر ہے بیت کا معنی ہے گھر۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کہوں کہ میرا گھر، تو بیت کے ساتھ یا کو لگانا ہے، بیتی پڑھنا ہے، میرا گھر۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سامنے ایک مخاطب ہے، اس کو آپ کہتے ہو کہ آپ کا گھر، تو بیت کا کاف ضمیر کو لگانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک آدمی غائب ہے، موجود نہیں ہے، اس کی طرف گھر کا نسبت کرتے ہو تو بیتہ کہیں گے، اس کا گھر۔ اگر او مؤنث ہو بیتہا، اس کی گھر۔ آج
اس سبق پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ملیں گے۔ کوشش کرے کہ عندک قلم نعم عندی قلم عندک قلم لا ما عندی قلم کی طرح 5 جملوں کو بنانا ہے، اور اسی طرح بیتی بیتک بیتہ بیتہا، قلمی قلمک قلمہ قلمہا، اور اسی طرح اور مثال پریکٹس جب زیادہ کرے تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ پریکٹس زیادہ کرنا ہے اور مشق زیادہ کرنا ہے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔